جمعرات والے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو میرا گریبان حاضر ہے۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جس گھر میں بھی جمعرات والے دن یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار، تمہارے حاسدین تمہاری غربت کا تماشا، تمہاری غربت کو دور ہوتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، انشاءاللہ پیسوں کو ایسی جگہ سے آتے ہوئے دیکھیں گے کہ ان کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ انشاءاللہ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جمعرات والے دن تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ اپنے دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، آج کی جمعرات کی رات اور دن، اور خاص طور پر جمعرات کی رات کچھ ایسا ہونے والا ہے جو شاید آپ کی زندگی میں پہلی بار ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں صرف ایک کلمہ ہے جو اگر دل سے پڑھا جائے تو آسمان سے خزانے برسنے لگتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے دروازے پر فرشتے آپ کا مقدر لکھنے آئے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں صرف 5 منٹ کا عمل آپ کی نسلوں کو امیر کر دے؟ تو پھر سنیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا لا الہ الا اللہ کا وہ راز جس کے بارے میں عام لوگوں کو، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، بتایا ہی نہیں جاتا۔ یہ وہ عمل ہے جسے اولیاء کرام چھپایا کرتے تھے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے قید میں بند غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یعنی کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ ایمان کا تاج ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جس پر زمین و آسمان بنے، یہی وہ کلمہ ہے جس پر نبیوں نے سجدہ کیا، یہی وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ قبر روشن ہوتی ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس سے رزق کے دروازے ٹوٹ کر کھلتے ہیں۔ جمعرات کی رات اور دن یہ وہ رات ہے جب آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے گناہ گاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، روحیں اپنے گھروں کا چکر لگاتی ہیں، اور اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کا ورد دل سے کر لیا تو سمجھو قرضے اترنے لگتے ہیں، روزی اس اسم سے آتی ہے، قسمت پلٹ جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اس کلمے کو جمعرات کی رات اور دن ایک خاص تعداد میں دل سے پڑھا تو اگلے دن ہمارے ہاتھوں میں اتنی دولت آئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کسی نے ایک رات لا الہ الا اللہ کا جمعرات کو ذکر کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لیے، اور صبح جب آنکھ کھلی تو اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے آ چکے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی نے صرف 3 راتیں 3 جمعرات اس کلمے کے ساتھ گزاری، اور چوتھی جمعرات کار، بنگلہ، نوکری سب کچھ اس کے قدموں میں تھا۔ یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ روحانی راز ہے جو صرف چنے ہوئے لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اب آپ تیار ہیں تو سنیں، یہ ہے وہ پہلا خفیہ عمل جسے صرف خاص لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ وقت جمعرات کی رات یا کسی بھی وقت، جمعرات کے دن صبح شام کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جگہ تنہائی میں بغیر کسی شور کے الفاظ دل سے، آنکھوں میں نمی کے ساتھ اپنے دل میں تصور کریں کہ آسمان سے روشنی آپ پر نازل ہو رہی ہے، پھر آنکھیں بند کریں اور پڑھیں لا الہ الا اللہ، آہستہ، دھیرے دھیرے، جیسے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہو، صرف 5 منٹ، اور پھر دیکھیں کیسے دولت آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ نے میرا بتلایا ہوا یہ عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی کسی کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔
یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جمعرات کے دن اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، صرف اور صرف 2-3 منٹ کے لیے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی انشاءاللہ پیسوں میں کھیلو گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں، صرف ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جمعرات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ تمام میرے بہن بھائی کومنٹس میں یا زبانی آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں، سب کی مصیبتیں دور ہو جائیں، سب کے رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ یا اللہ، اے میرے پالن ہار، اے رزق کے خزانے کھولنے والے، اے یا وہابو، اے یا فتاحو، اے یا رزاقو، ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہم سوالی ہیں سب۔ یا رب، ہماری جولی خالی ہے، ہمارے دل تھکے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، اور زبان پر صرف تیرا نام ہے۔ یا اللہ، جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو برداشت کر رہا ہے، یا اللہ، اس ویڈیو کو سننے والا جو بھی ہے، اس کی زندگی کی ہر تنگی، ہر رکاوٹ، ہم سب کی ہر بندش اب کھل جائے، اب آسانیاں ہو جائیں، سب معاملے بہتر ہو جائیں۔ یا رب، جن گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جہاں کئی دن سے گوشت نہیں پکا، جہاں بچے فرمائش کر کے سو جاتے ہیں، جہاں ماں باپ دل پر پتھر رکھ کر خاموش رہتے ہیں، یا اللہ، ان گھروں کو آباد کر دے، ان کے برتن بھر دے، ان کے چولہے جلا دے، ان کے رزق میں ایسی برکت دے کہ کبھی خالی نہ ہو۔ یا اللہ، جو فرشتوں کے بوجھ تلے، یعنی کہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو ہر روز ایک نئی فکر میں جاگتے ہیں، جنہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے، جنہیں کاروبار میں خسارہ ہوا ہے، جن کے دل ٹوٹے ہیں، مولا، یا اللہ، تو ان کے لیے سبب بنا دے، تو ان کے لیے راستے کھول دے، تو ان کے لیے وہ دروازے کھول دے جو کسی کو نظر نہ آئے۔ مالک میرے، مگر تیرے لیے کھول دینا آسان ہے۔ یا وہابو، تو دے دے، بغیر مانگے دے دے، بغیر گنے دے دے، بغیر دیر کیے دے دے، ایسی دولت جس میں رکاوٹ نہ ہو، زکوٰۃ جس میں نکلے، صدقے نکلے، اور تیرے بندوں کا حق ادا ہو۔ یا فتاحو، تو ہر بند دروازہ کھول دے۔ جو نوکری کے لیے ترس رہے ہیں، انہیں کام دے دے۔ جو نکاح کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی منزلیں آسان کر دے۔ جن کی قسمت بند ہے، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا رب، ہم تھک چکے ہیں، یہ دنیا بہت مشکل ہے، تیرے بغیر جینا نہیں آتا۔ یا اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، نہ انسانوں کا، نہ حالات کا، ہمیں صرف اپنا در دے دے، ہمیں بس اپنا قرب دے دے۔ یا رب العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر تیرا فضل ہوتا ہے، جن کے گھر تیرا نور ہوتا ہے، جن کے دلوں میں تیرا سکون بستا ہے، جن کے چہروں پر تیری رضا جھلکتی ہے۔ یا اللہ، جو سن رہا ہے، جو آمین کہہ رہا ہے، اس کے حق میں یہ دعا قبول فرما۔ اس کی زندگی بدل دے، اس کی دنیا بھی سنوار دے، ہم سب کی دنیا آخرت سنوار دے، اور آخرت بھی ہماری روشن کر دے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، قبول فرما۔ دوستوں، کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کسی ایک دکھیارے پریشان کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں، سب کی مرادیں پوری ہو جائیں، سب کی خالی جھولیاں، الماریاں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں۔ اب دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، ایسی جگہ پر پڑھنا ہے کہ جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ دیکھیں دوستوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کچھ الفاظ خزانے ہوتے ہیں جن کی قیمت بازار میں نہیں بلکہ آسمانوں میں لگتی ہے۔ ایسا ہی ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔
یہ وہ کلمہ ہے جو جمعرات کی رات اور دن پڑھا جائے تو رزق ایسے اترتا ہے جیسے آسمان سے بارش، خزانے پھٹتے ہیں، دروازے ٹوٹتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہی ذکر اگر جمعرات کی رات اور دن نیت، یقین اور طلب کے ساتھ کیا جائے تو اس کی برکت زمین پر نہیں بلکہ تقدیر میں لکھی جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ اس کی تنگ دستی کو رزق میں، غم کو راحت میں اور خالی ہاتھوں کو بھرپور خزانے میں بدل دیتا ہے۔ جمعرات کی رات اور دن دیکھیں، خاص طور پر جمعرات کی رات جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے، اے کوئی جو طلب کرے، اے کوئی جو مجھ سے دولت مانگے، اے کوئی جو اپنے رزق کو کھلوانا چاہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات خاموش ہوتی ہے لیکن آسمانوں پر شور ہوتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان ہاتھوں کو تلاش کرتے ہیں جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک سادہ مزدور کی کہانی سنو۔ لاہور کے ایک شخص دن بھر میں ریڑھی لگاتا تھا، گھر میں غربت، قرضوں، بیٹیوں کی شادی کا بوجھ۔ کسی نے اس سے کہا جمعرات کو لا الہ الا اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ لینا، لیکن پڑھنا ایسے کہ آنکھیں بھیگ جائیں اور دل کانپ اٹھے۔ اس نے عمل کیا۔ اگلے دن ایک امیر شخص نے اسے بلایا، بھائی تم نے مجھے خواب میں بلایا، یہ لو میری دکان تمہارے نام۔ وہ ریڑھی والا آج کروڑ پتی ہے۔ یہ کلمہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ تقدیر کا بدلنے والا جادو ہے، لیکن صرف ان کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ وقت جمعرات ہے، جگہ مکمل خاموشی، طریقہ اندھیرے کمرے میں تنہائی۔ کوشش کریں، دیکھیں، آنکھوں کو بند کریں، اپنے دل کے اندر ایک سوال رکھو، یا اللہ کیا میرا رزق کھل سکتا ہے؟ دوستوں، بھائی بہنوں، ایک عورت جس کا شوہر برسوں سے بیمار، گھر میں فاقے کوئی امید نہیں، اس نے یوٹیوب پر یہی وظیفہ میرا بتایا ہوا سنا۔ جمعرات کو اس نے لا الہ الا اللہ کو کچھ وظائف کے ساتھ بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل کرا۔ اگلے دن صفائی کرتے وقت گھر کی دیوار میں سے پرانا بکسا نکلا جس میں سونے کے سکے اور پرانی کرنسی تھی۔ اب وہ عورت ایک یتیم خانہ چلاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھو، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل کی ویران گلیوں سے۔ آنکھوں میں آنسو ہوں اور دل میں یقین اور روح میں سوال لے کر، اور پھر دیکھو کیسے رزق کا دریا تمہاری طرف دوڑتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جمعرات والے دن دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، یہ چھوٹا سا عمل، یہ مشکل سے 1-1.5 منٹ کا چھوٹا سا عمل پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ بڑی سے بڑی مشکل کو، بیماری کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ یہ خالی جھولی الماریوں کو دولت سے بھرنے والا، دوستوں، بھائیو بہنوں، مجرب ترین عمل ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جمعرات والے دن جس خاص ترتیب سے، جس خاص طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، رزق کے تمام بند دروازے کھل جائیں گے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس مجرد ترین عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھتے ہی آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے، اور فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، دیکھیں، اگر آپ پر قرضہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی اگر چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے،
تو جمعرات والے دن کوشش کرنا اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر چند گھڑیوں کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھنا کہ جب تک عمل پڑھیں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. کیونکہ دیکھیں آپ لوگ عمل تو ماشاءاللہ سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب دوستو بھائیو بہنوں عمل پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے وظیفے اثر نہیں کرتے. تو اگر ان غلطیوں کو آپ لوگ دہرائیں گے نہیں، ان غلطیوں کو چھوڑیں گے، بتائی ہوئی ترتیب سے ویڈیو مکمل دیکھ کر عمل پڑھیں گے، انشاءاللہ گارنٹی میری ہے 100% فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ عمل میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے. میں آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ عمل دوں گا کہ جسے پڑھ کر میرے اپنے حالات بدلے ہیں، جسے پڑھتے ہی میری زندگی میں سکون اور خوشیاں آئی ہیں. دوستوں بھائیوں بہنوں یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے کہ 3 بار یہ پڑھ لو 4 بار وہ پڑھ لو جلدی سے جان چھڑا لو. نہیں دوستوں نہیں، یہ رب کو راضی کرنے والے کمالات ہیں. اس عمل کو پڑھتے ہی رب راضی ہوتا ہے. رب راضی تے جگ راضی، پوری دنیا راضی ہو جاتی ہے. پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں آ جاتی ہے. پوری دنیا کے اگر خزانے بھی مانگ لو گے رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے. یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے، ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو مراد کو پورا کر دینے والا. یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے. اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر اپنے دکھ تکلیفوں پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے. تو کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر اگر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھ لیں. اور سب سے بڑی بات، اگر آپ پر کوئی شوہر ظلم کرتا ہے، ساس ظلم کرتی ہے، شوہر ظالم ساس ظالم، انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. ظالم کا ظلم یہ عمل ختم کر دے گا. دشمن دوست بن جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے. لیکن پڑھنا اپنے دل سے ہے، یقین سے ہے. سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں کوئی سا بھی جو یاد ہو، اور فوری طور پر آپ نے عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا. پورا پہلا کلمہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے. پھر دوسری بار پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر تیسری بار پڑھیں. اسی طریقے ترتیب سے آپ نے پہلا کلمہ عمل میں شامل کرنا ہے. دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ نے پہلا کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 ٹائم پڑھنا ہے. 11 بار جب پہلا کلمہ پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر جیسے ہی 11 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے عمل کا دوسرا وظیفہ دیکھیں. ایک ایک وظیفہ امپورٹنٹ اور آزمودہ ہے، اور اس پورے عمل کو دیکھیں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں. ان کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا. گارنٹی میری ہے انشاءاللہ ہر مشکل ہر پریشانی کا منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا. دیکھیں پہلا کلمہ 11 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے اب جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ ہے. یعنی کہ اگر کوئی روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی پڑھ لے، کوئی عام دن میں پڑھ لے، یقین کریں دیکھیں اکثر میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں ہم پر بد نظری ہے، ہم پر عمل ہے، بندش ہے، جادو کے اثرات ہیں. یقین کریں عمل بندش جادو تک کے اثرات کو یہ عمل منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں ختم کرے گا. گندی سے گندی نظر اگر آپ پر ہے یقین کریں یہ عمل بری سے بری نظر کا بھی خاتمہ کر دے گا. ہر بیماری ہر پریشانی کو منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور کر دے گا. بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے. انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. دوستوں بھائیو بہنوں یہ وظیفہ ہے یا وہابو کا. دیکھیں آپ نے یا وہابو کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، اور جو بندہ بھی آج جمعرات والے دن اس عمل میں یا وہابو کو ایک خاص تعداد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو
11 بار اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنے کے فوراً بعد سیکنڈ نمبر پر شامل کرے گا ایک خاص تعداد میں، یقین کریں دوستوں بھائیو بہنوں، اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ جب کوئی دکھ میں، جب کوئی غریب، جب کوئی فقیر، جب کوئی بیمار، جب کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا، جب کوئی دکھوں میں گھرا ہوا، جب کوئی بندہ جمعرات والے دن، بڑی مراد والے دن اس عمل کو پڑھتا ہے، پہلا کلمہ 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا وہابو یا وہابو یا وہابو سے یہ رب کی صفت کو، رب کے نام کو پکارتا ہے تو آسمان پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فرشتے ساتھیوں بھائی بہنوں رب کے حضور پیش ہو کر فرماتے ہیں، رب کریم بڑا مجبور ہے، بڑا پریشان ہے، بڑی تکلیفوں میں ہے میرے مولا، تجھ سے رحمت مانگ رہا ہے، میرے مولا رزق کی بھیک مانگ رہا ہے، میرے مولا جمعرات کے دن مانگ رہا ہے، میرے مولا اس کی جھولیوں کو بھر دیجئے۔ فرشتے آپ کے لیے گزارشیں کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے رب کریم سے آپ کی ہر بات کو منواتے ہیں۔ دوستوں بھائیو بہنوں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی جلد بازی میں پڑھنے والا عمل نہیں ہے، یہ رب کو منانے والا، رب سے اپنی ہر حاجت کو، ہر مراد کو دیکھیں۔ اکثر میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں ہمیں سالہ سال ہو گئے، ہمیں اپنی چھت نصیب نہیں ہوئی، ہمیں اپنا ذاتی مکان مل جائے، ہمیں اپنا گھر مل جائے، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یقین کریں اس عمل کو پڑھتے ہی اگر آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے انشاءاللہ ملے گا، اتنی میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ قرضہ ہے، ایک جمعرات پڑھ لیں، لاکھوں کا قرضہ ہوگا انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس مجرب ترین عمل میں یا وہابو کو آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں کم زیادہ مت کیجیے گا، پھر کہہ رہا ہوں وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، نہیں تو عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، خالی جھولی الماریوں کو دولت سے بھر دینے والے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھ لینا ہے، جس سے پڑھتے ہی اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، جس سے پڑھتے ہی اس عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں، اس عمل کا تیسرا اور معجزاتی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اس مجرب ترین عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں، یا ذل جلال والاکرام کو آپ نے آج کے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو آج کے اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجیے گا۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستوں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستوں۔